ایک کی جو ذمہ داری تھی، ڈپٹی تھی، ہم نے وہ ڈپٹی ذمہ داری اس کو سونپی۔ آسمانوں کو اپنی ذمہ داری اور زمین کو اپنی ذمہ داری، پہاڑوں کو اپنی ذمہ داری کہ آپ نے یہ کام کرنے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، آسمانوں نے، پہاڑوں نے، زمین نے اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا۔ انہوں نے ذرا برابر اس میں کوئی خیانت نہ کی، بلکہ اس میں خیانت کرنے سے وہ ڈر گئے۔ اور اسی طرح وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، حضرت انسان کو بھی ہم نے ڈپٹی سپرد کی، امانت سپرد کی کہ حضرت آپ نے اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، رب ہی کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب ہی کا بندہ بن کر تو نے رہنا ہے۔ تو یہ ڈپٹی جب انسان کو سونپی گئی، اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اپنی اس ڈپٹی میں خیانت کر ڈالی۔ آج کتنے انسان ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈپٹی کو سر انجام دے رہے ہیں، اور کتنے سارے ہیں کہ جو اپنی اس ذمہ داری اور ڈپٹی سے وہ پھر کر اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے، یہ تو رب کائنات کی مہربانیاں ہیں، جس طرح قرآن مجید میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کا جو کریکٹر ہے، اس کے جو اعمال ہیں، اس کا جو کردار ہے، اگر اس کردار کے اوپر، اس کریکٹر کے اوپر میں رب کائنات اگر اسے پکڑتا تو انسان رہ گئے، زمین کے اوپر چلنے والے جانور یہ بھی زندہ نہ رہتے، ان کو بھی میں رب کائنات کیا کر دیتا؟ ختم کر ڈالتا۔ لیکن میں رب انسان کو مہلت دیتا چلا جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سیدھے راستے پر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ میں رب کی ماننے والا بن جائے۔ پھر حضرت انسان کا حال دیکھیے کہ رب کے مقابلے میں مانتا بھی کس کی ہے؟ مانتا بھی اس کی ہے کہ جو رب کا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، رب کائنات نے فرما دیا کہ اے بنی آدم، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تیرا دشمن ہے۔ ابتدا ہی سے اس نے دشمنی شروع کی تھی سورۃ الاعراف میں، جس طرح رب کائنات نے سورۃ الاعراف میں آئی ہے، وہاں پر دیکھیے جہاں سے اس کی دشمنی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ الاعراف صفحہ نمبر 183۔ بلکہ 184 پر آ جائیے۔ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ رب کائنات، جس کی وجہ سے
تو نے مجھے اغوا کیا ہے۔ اغوا کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ عیش اور اپنی منمانی زندگی سے نکالنا، کہ اللہ جس کی وجہ سے میں مزے کی زندگی گزار رہا تھا جنت میں، جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے صراطک المستقیم۔ کتنا بڑا دشمن ہے، کتنی بڑی ذات کے سامنے، اور کتنی گندی گفتگو کر رہا ہے۔ سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں غلط راستوں پر نہیں، وہ تو راستے ہیں بھی میرے، ان پر تو چلنے والے وہ تو میرے ہیں ہی ہیں، میں بیٹھوں گا گمراہ کرنے کے لیے صراطک المستقیم، جو راستے تیری طرف آنے والے ہیں، تیری عبادت کی طرف آنے والے ہیں، میں ان راستوں پر بیٹھ کر تیری طرف آنے والے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور گمراہ کرنے کا میرا طریقہ کیا ہوگا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آؤں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں ان کے اوپر حملے کروں گا۔ جب یہ 4 حملے میں اللہ تیرے ان بندوں پر کروں گا نا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بندے تیرے ہوں گے لیکن تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ بندے تیرے ہوں گے لیکن بات میری مانیں گے، کہنا میرا مانیں گے۔ آج دیکھیں ہم شیطان کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس چیز کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہے، لیکن جب خیال ہوگا نا کل قیامت کے دن، تو سورۃ ابراہیم میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ لما قضی الامر، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان بھی سامنے آ جائے گا اور سارے کہیں گے کہ اللہ اس شیطان کی وجہ سے ہم نے تیری نافرمانیاں کی تھیں، اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو آج ہم بھی جنتی ہوتے۔ تو شیطان وہاں پر تقریر کرے گا، اور تقریر میں پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ اس دن کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم۔ میرے خیال میں تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، چلو انشاءاللہ زندگی رہی کبھی موقع ملا تو پھر اس کی تفسیر کو مکمل کریں گے۔ جی تو بہرحال سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان ایک گھوڑے کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے اشارے اور حکم کے اوپر